رہی ہے وفا شرمسار ہوتی جا رہی ہے، محبت بار ہوتی جا رہی ہے، وفا شرمسار ہوتی جا رہی ہے، بنا جاتا ہے ایک ایک لفظ نشتر، بنا جاتا ہے ایک ایک لفظ نشتر، زباں تلوار ہوتی جا رہی ہے، وفا شرمسار ہوتی جا رہی ہے، تباہی کے لیے ہر چپے چپے کی، تباہی کے لیے ہر چپے چپے کی زمین ہموار ہوتی جا رہی ہے، وفا شرمسار ہوتی جا رہی ہے، انگنت معصوم لوگوں کے لہو سے، انگنت معصوم لوگوں کے لہو سے فضا گلنار ہوتی جا رہی ہے، سیاست کے چمتکاروں سے دنیا، سیاست کے چمتکاروں سے دنیا بہت بیزار ہوتی جا رہی ہے، پھونک ڈالو اس زندگی کو اے ساحر، پھونک ڈالو اس زندگی کو اے ساحر، محفل یار بھی اب بار ہوتی جا رہی ہے۔ اجازت ہو ایک اور غزل پیش کرو۔ تیر ایک اور کھا کے دیکھیں گے، تیر ایک اور کھا کے دیکھیں گے، ہم تجھے پھر صنم بنا کے دیکھیں گے، تیر ایک اور کھا کے دیکھیں گے، ہم تجھے پھر صنم بنا کے دیکھیں گے، اپنے دامن پہ ہم تیری تصویر خون دل سے بنا کے دیکھیں گے، اپنے دامن پہ ہم تیری تصویر خون دل سے بنا کے دیکھیں گے، تو اگر درد بن نہیں سکتا، تو اگر درد بن نہیں سکتا، درد کو آشنا بنا کے دیکھیں گے، تیری پلکوں کے سائے میں صنم، تیری پلکوں کے سائے میں صنم، 2 دن زندگی کے بتا کے دیکھیں گے۔ مختار کرتا ہوں، جب ہم نہ ہوں گے ان کی محفل میں، جب ہم نہ ہوں گے ان کی محفل میں، وہ کسے مسکرا کے دیکھیں گے۔ پبلک کی بے حد مانگ پر کیا کہیں؟ عرض کرتا ہوں، جی جب ہم نہ ہوں گے ان کی محفل میں، کیا کہیں؟ وہ میری بیوی وہاں بیٹھی ہوئی ہے اس کے لیے، جب ہم نہ ہوں گے ان کی محفل میں، وہ کسے مسکرا کے دیکھیں گے۔ دیکھیے ابھی مرزا آصف علی بیگ صاحب نے اپنی غزل سے صرف غزل ہی کا نہیں غزل کا بھی مزہ لیا، اور اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب سراج الہدیٰ صاحب کو، تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب سراج الہدیٰ صاحب۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم۔ پہلے میں یہ بتا دوں، صحیح معنی میں شاعر نہیں ہوں، شاعر ہوں نہیں، ایک رشتہ ہے کہ شاعر تو میں کبھی بھی نہیں تھا، مگر جناب بس دوستوں کے شوق میں کچھ کہلوا دیا۔ مجھے پتا نہیں تھا، ویسے یاد نہیں تھا، لیکن آج لوگوں نے بتایا کہ آج انہوں نے اخبار دیکھ کے زندگی کا مشاہدہ، مجھے یاد نہیں تھا،
لیکن دوپہر میں کسی صاحب نے بتایا کہ آج یہاں یوم اخبار ڈے کے دن کے سلسلے میں ایک مشاعرہ بنا ہوا ہے۔ اب نہ تو مجھے یاد تھا نہ میں نے سوچا تھا، اگر ویسے ہی اب لوگوں کے استار کے اوپر کچھ نہ کچھ پہلے تھوڑا سا لکھا تھا، کچھ آج اس کی تکمیل کر دی ہے، شاید تو ہوں نہیں لیکن شاعری کر رہا ہوں، دیکھیے کیا ہوتا ہے انجام اس کا۔ ایک چیز اور یہ ہے کہ میں نے غالب کے زمین کا سرقہ کیا ہے، غالب کی زمین پر کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے، آفتاب کو چراغ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن کہاں میں کہاں اقبال کی زمین اور ان کی بحر میں میں چپو چلا رہا ہوں، بس ان کی بحر میں اپنی کشتی کا چپو چلا رہا ہوں، شاعری کر رہا ہوں۔ عرض ہے جلوے طور اے خدا کیا ہے، جلوے طور، آواز جاری ہے، جلوے طور اے خدا کیا ہے، لن ترانی کا ماجرا کیا ہے، دیکھنے کی نہیں تھی تاب اگر پھر دکھانے کا مدعا کیا ہے، دیکھنے کی نہیں تھی تاب اگر پھر دکھانے کا مدعا کیا ہے۔ اب یہ آگے پیچھے جیسے جیسے یاد آیا لکھتا چلا گیا۔ نرگسی، یہ غزل ہے عاشقانہ، چاہے عشق ہو یا نہ ہو، نرگسی انکڑیوں کے جادو سے، نرگسی انکڑیوں کے جادو سے میرے من میں خمار سا کیا ہے، دل میں برپا ہزار شور شوق، ان کی آنکھوں نے کہہ دیا کیا ہے، زلف و عارض جمال ذوق نگاہ، کیا کہنے، زلف و عارض جمال ذوق نگاہ، یہ دھواں اور یہ دیا کیا ہے، کیا کہنے، زلف و عارض سے دھواں اور دیا کی یہ ریاض لفظی، واہ واہ، آئینہ خود ہے دیدہ حیراں، آئینہ خود ہے دیدہ حیراں، آئینہ خود ہے دیدہ حیراں، سامنے اس کے آئینہ کیا ہے، ہر نفس اس کا نکہتوں کا چمن، ہر نفس اس کا نکہتوں کا چمن، یہ گلاب اور موتیا کیا ہے، قدر آنا ہی یہ قیامت ہے، قدرانا ہی قیامت ہے، قدر آنا ہی یہ قیامت ہے، پھر یہ عالم شباب کا کیا ہے۔ آپ کو اتنے انکسارے دکھانے کی ضرورت نہیں، نہیں واقعی آپ تو واقعی یہ آپ کا واقعی شاعر ہے۔ انتظاری نہیں، میں سوچتا ہوں کہاں آدمی نہیں آپ ارشاد، اگر نہیں ہے تو بنا کے بھیجیں گے۔ موتیوں کی لڑی کسی کا سنگھار، موتیوں کی لڑی کسی کا سنگھار، آنسوؤں کی جھڑی بتا کیا ہے، ہستتوں کے جلائے دل میں چراغ، ہستتوں کے جلائے دل میں چراغ، شب ہجراں میں جاگنا کیا ہے، کچھ سمجھتے بھی ہو سخن کو سراج، کچھ سمجھتے بھی ہو سخن کو سراج، تم ہو کیا اور مشاعرہ کیا ہے۔ سراج الہدیٰ صاحب جس وقت ڈائس پہ تشریف لائے تھے اور جس طریقے سے انہوں نے انکساری کا اظہار کیا تھا، اس سے تو واقعی یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ خدا جانے کیا کچھ سننے کو ملے گا، لیکن جس طریقے سے انہوں نے شعر سنانا شروع کیا اور ایک ایک شعر کو سننے کے بعد یہ خدشہ رفع ہوتا رہا کہ صاحب یہ شاعر واقعی ہیں یا نہیں ہیں، اور وہ کیفیت زائل ہوئی تو یہ سمجھ میں آیا کہ آپ اچھے خاصے شاعر ہیں، یا کم از کم اس کے جراثیم باقاعدہ پائے جاتے ہیں آپ کے اندر، اور اگر آپ کو صحیح اور
साजगार फिजा मिलिए तो आप तो अच्छे खासे शायर हैं और हो सकते हैं अच्छे इससे भी, और आपका मुकाम तो और भी आगे आ सकता है। मैं तो जानता भी नहीं था, आपसे मुतारिफ भी नहीं था। अब मैं जनाब जाहिद लतीफ़ साहब को दावत सुखन देता हूँ। हाँ, एक ज़रूरी ऐलान इससे पहले ये सुन लें कि जगदीश सचदेवा साहब और भीषम लाल साहब अगर यहाँ तशरीफ रखते हों तो डॉक्टर मसरूर अली साहब से मिल लें। अच्छा, नहीं शायर मैं भी नहीं हूँ। मुकामी शुरा का ये तस्वुर हकीकी रहा है कि शायद कोई नहीं होता। यहाँ हर चीज़ की फरावानी है, पानी की फरावानी है, कारों की फरावानी है। आपको एहसास हुआ होगा कि शायरों की बहुत किल्लत है यहाँ, इसलिए इंपोर्ट किए जाते हैं। अल्लामा इकबाल के यौम से इस सिलसिले में एक चीज़ पेश करता हूँ वतन के उन्वान से। ए वतन, साहिब सदर की इजाज़त हो। ए वतन प्यारे वतन मेरे वतन, ए वतन प्यारे वतन मेरे वतन, इसका हर जर्रा है गोया चमन, इसका हर जर्रा है गोया चमन, किस तरह भूल पाते हम ये साजो समन, जिसने दिया है हमें ये अमन व अमन। सियासतदान के बारे में एक शेर है इसमें, रोज़ एक नया फसाद सोचते हैं वो, जिनके एक से नहीं है चालो चलन। हम एक हैं, एक रहेंगे इंशाअल्लाह, कर लें वो चाहे जितने जोरो जतन। एक अल्लाह के नाम से जीता था ये नगर, क्यों ना उसे उसी के नाम पे रखें पुरअमन। क्यों हमारी बात पर लेता नहीं कोई असर, पूछते हो जानते हो तुम फहमो सुखन। जाहिदों की बात अब तो कोई सुनता नहीं, शायद हमारी बात कोई सुन ले भूला भुलन। शुक्रिया। ये बैरून मुल्क से आए हुए शोरा हजरात हमारे यहाँ की शायरी पे चौंके नहीं, ये हमारे यहाँ की शायरी है और हर जगह की शायरी का अलग अलग मिजाज होता है, और कुछ ज़मीनें भी हम इख्तरा करते हैं, कुछ कवाफी और अदीब भी खुसूसी बनाते हैं, लिहाजा उस पर न जाएं। और अब मैं दावत सुखन देता हूँ जनाब सलीम साहब को कि सलीम साहब तशरीफ़ लाएं और तरन्नुम से कुछ अशार सुनाएं। डॉक्टर साहब ने मुझसे यही बतलाया कि वो आएंगे तरन्नुम से कुछ शेर सुनाएंगे। मसरूर भाई ने मुझे बहुत शॉर्ट नोटिस पर बताया कि कुछ शेर गुनगुनाऊं, तो दाख के चंद अशार में गुनगुनाया। ठीक है, उस्ताद हैं इकबाल के। दाख दाख साज ये की न साज क्या जाने, साज ये की न साज क्या जाने, नाज वाले नियाज क्या जाने। कब किसी दर की जबा साई की, शेख साहब नमाज क्या जाने। जो रहे इश्क में कदम रखे, जो रहे इश्क में कदम रखे, वो नशेबो फराज क्या जाने। मख्ताज है। जो गुजरते हैं दाग पर
جو گزرتے ہیں داغ پر صدمے، آپ بندہ نواز کیا. شکریہ. بہت اچھا. اگر کلام بھی اچھا ہو اور ترنم بھی اچھا ہو تو بادشاہ ہو جاتا ہے. داغ کا کلام اور سلیم صاحب کی آواز. خیر، حالانکہ اب تک جو دور چلا ہے اس میں اپنی گنجائش تو اس موقع پہ نہیں سمجھ رہا تھا، لیکن بہرحال اس لیے کہ وہ میزان نگاری تو اب تک ہی ہوتی چلی آئی تھی. چلیے خیر، میں اپنے کچھ شعر سنا کے. یہ تو مشاعرے کے آداب میں شامل ہے کہ آپ اس وقت اپنا اتنا اچھا کلام پیش کر رہے ہیں اتنی جلدی. آپ کو اس بات کی داد دی جاتی ہے. اچھے کلام کی نہیں بلکہ میزان نگار کو عام طور پہ لاسٹ میں تو دیکھ رہے کہ سبھی بھی میزان نگار ہی تھے. خیر صاحب، ایک نظم سنیں. اس کا عنوان ہے شکایت. یہ آپ سنیں. کس سے؟ محبت آج کی دنیا میں کس سے کون کرتا ہے؟ محبت آج کی دنیا میں کس سے کون کرتا ہے؟ تجھے مجھ سے محبت میں کٹوتی کی شکایت ہے. تجھے مجھ سے محبت میں کٹوتی کی شکایت ہے. یہ کیا کم ہے کہ مجھ کو اب بھی تجھ سے کچھ محبت ہے. محبت آج کی دنیا میں کس سے کون کرتا ہے؟ ترقی کر کے دنیا عشق کی حد سے نکل آئی. ترقی کر کے دنیا عشق کی حد سے نکل آئی. کہاں تک متفق ہے مجھ سے تو میں کہہ نہیں سکتا کہ عاشق آج کل کا صرف عاشق رہ نہیں سکتا. اسے شوہر بھی ہونے باپ بھی بننے کی عادت ہے. اسے شوہر بھی ہونے باپ بھی بننے کی عادت ہے. بھلے ہی بعد میں یہ ہو کے اور یہ بن کے پچھتائے. اسے شوہر بھی ہونے باپ بھی بننے کی عادت ہے. بھلے ہی بعد میں یہ ہو کے اور یہ بن کے پچھتائے. محبت جب ہو بارآور گرانی جب ستم ڈھائے. اسے شوہر بھی ہونے باپ بھی بننے کی عادت ہے. بھلے ہی بعد میں یہ بن کے اور یہ ہو کے پچھتائے. محبت جب ہو بارآور گرانی جب ستم ڈھائے. نئے وقتوں میں چاہت کا نیا انداز ہے پیارے. نئے وقتوں میں چاہت کا نیا انداز ہے پیارے. کہ محبوبہ کو ہوٹل میں کوئی کھانا کھلا دے گا, زیادہ سے زیادہ اس کو ایک پکچر دکھا دے گا. محبوبہ کو ہوٹل میں کوئی کھانا کھلا دے گا اور زیادہ سے زیادہ اس کو ایک پکچر دکھا دے گا. پھر اس کے بعد دونوں اپنا اپنا راستہ لیں گے. یہ اوکے کہہ کے چل دے گا, وہ ٹاٹا کہہ کے چل دے گی. نہ پھر یہ مڑ کے دیکھے گا نہ پھر وہ مڑ کے دیکھے گا. پھر اس کے بعد دونوں اپنا اپنا راستہ لیں گے. یہ اوکے کہہ کے چل دے گا, وہ ٹاٹا کہہ کے چل دے گی. نہ پھر یہ مڑ کے دیکھے گا نہ پھر وہ مڑ کے دیکھے گی. جدائی میں نہیں جدا ہوتے ہوئے دونوں کے ہونٹوں پر ہنسی ہوگی. جدا ہوتے ہوئے دونوں کے ہونٹوں پر ہنسی ہوگی. جدائی میں نہیں ہوتی ہے اب رونے رلانے کی. محبت آج کل قائل نہیں آنسو بہانے کی. جدا ہوتے ہوئے دونوں کے ہونٹوں پر ہنسی ہوگی. جدائی میں نہیں ہوتی ہے اب رونے رلانے کی. محبت آج کل قائل نہیں آنسو بہانے کی. ہر ایک شخص آج کی دنیا میں رکھتا ہے شیڈول اپنا. ہر ایک شخص آج کی دنیا میں رکھتا ہے شیڈول اپنا. محبت میں کوئی دن رات آہیں بھر نہیں سکتا. سپر عاشق بھی فل ٹائم محبت کر نہیں سکتا. ہر ایک شخص آج کی دنیا میں رکھتا ہے شیڈول اپنا. محبت میں کوئی دن رات آہیں بھر نہیں سکتا. سپر عاشق بھی فل ٹائم محبت کر نہیں سکتا.
سپر عاشق کا جواب نہیں تھا. ہر ایک شخص آج کی دنیا میں رکھتا ہے شیڈول اپنا. محبت میں کوئی دن رات آہیں بھر نہیں سکتا. سپر عاشق بھی فل ٹائم محبت کر رہے ہیں. سپر عاشق کا جواب. آئیے صاحب اب اس مشاعرے کو آگے بڑھائیں اور ہمارے یہاں کے ادبی سرگرمیوں کے روح رواں ہمارے ڈاکٹر عروج زیدی صاحب ہیں، جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اردو یہاں پہ باقاعدہ اس کے اردو کے پروگرامز ہوتے ہیں، اور واقعی آپ کی ذات جو ہے یہاں اردو کے لیے کم سے کم ایک بہت بڑی نعمت غیر مترقبہ کہی جائے تو کم ہوگا. صحیح فرمایا، بالکل صحیح. بھائی بہت بہت شکریہ. حضور یہ مشاعرہ یوم اقبال کے سلسلے میں ہے. علامہ اقبال کے حضور نظر عقیدت پیش کرتا ہوں. اے زندہ رود آب نیستان زندگی، اے زندہ رود آب نیستان زندگی، اے دشت بے اما میں خیابان زندگی، اے دشت بے اما میں خیابان زندگی، اور اے باغبان فکر، اے باغبان فکر حکیمان زندگی، اے باغبان فکر حکیمان زندگی، اور اے بربط خودی پہ غزل خان زندگی، اے بربط خودی پہ غزل خان زندگی، اور فکر و نظر میں ہیگل و نیٹشے و برگساں، فکر و نظر میں ہیگل و نیٹشے و برگساں، لفظ و بیان میں دہلی و شیراز و اصفہاں، فکر و نظر میں ہیگل و نیٹشے و برگساں، لفظ و بیان میں دہلی و شیراز و اصفہاں، اور دشت جنو میں یہ زندگی کا تھا، اور پھر دوسری علامت عشق ہے علامہ کی اس سلسلے میں کہ دشت جنو میں ناظر و نگران عشق ہے، جویائے حسن طلعت ایوان عشق ہے، جویائے حسن طلعت ایوان عشق ہے، اور نقاد عقل شارح عنوان عشق ہے، نقاد عقل شارح عنوان عشق ہے، اور مولائے دل پیمبر ایمان عشق ہے. نقاد عقل شارح عنوان عشق ہے، مولائے دل مولائے دل کا کہ دشت جنو میں ناظر و نگران عشق ہے، جویائے حسن طلعت ایوان عشق ہے، اور نقاد عقل شارح عنوان عشق ہے، اور مولائے دل پیمبر ایمان عشق ہے، اور تیری سرشت فکر میں قرآن کے خد و خال، تیری سرشت فکر میں قرآن کے خد و خال، تجھ سے قدم ملا کے چلے کس کی یہ مجال، تیری سرشت فکر میں قرآن کے خد و خال، تجھ سے قدم ملا کے چلے کس کی یہ مجال. اور اس میں کچھ علامہ کی کتابوں کا بھی شاید تذکرہ آ گیا ہے کہ ہے ارمغاں حجاز کا، ہے ارمغاں حجاز کا طاق سخنوری، ہے ارمغاں حجاز کا طاق سخنوری، قرآن حدیث حب نبی ضرب حیدری. یہ سب علامتیں ہیں علامہ. ہے ارمغاں حجاز کا طاق سخنوری،
قرآن حدیث حب نبی ضرب حیدری اور تو نے ہی خلق کی ہے بانداز داوری تو نے ہی خلق کی ہے بانداز داوری وہ شاعری کہیں جسے جزو پیمبری تو نے ہی خلق کی ہے بانداز داوری وہ شاعری سوز و گداز و گرمی آواز سوز و گداز و گرمی آواز دیکھیے کیا بال جبرائیل کی پرواز دیکھیے مقرر ارشاد صاحب واہ واہ مقرر ارشاد جبریل کی پرواز جواب نہیں ہاں لیلیے ہنر کے یہ انداز دیکھیے سوز و گداز و گرمی آواز دیکھیے اور کیا بال جبرائیل کی پرواز دیکھیے بانگے درا میں نطق کا اعجاز دیکھیے جواب نہیں صاحب کہ ہاں لیلیے ہنر کے یہ انداز دیکھیے سوز و گداز و گرمی آواز دیکھیے اور کیا بال جبرائیل کی پرواز دیکھیے بانگے درا میں نطق کا اعجاز دیکھیے اور ایک معجزہ ہے فکر جدید و قدیم کا ایک معجزہ ہے فکر جدید و قدیم کا اور طور سخن پہ نور ہے ضرب کلیم پورے سخن میں جواب نہیں صاحب جواب نہیں پورے سخن میں واہ واہ مقرر ارشاد مقرر ارشاد کہ ہاں لے لیے ہنر کے یہ انداز دیکھیے سوز و گداز و گرمی آواز دیکھیے اور کیا بال جبرائیل کی پرواز دیکھیے بانگے درا میں نطق کا اعجاز دیکھیے اور ایک معجزہ ہے فکر جدید و قدیم کا طور سخن پہ نور ہے ضرب کلیم کا اور یہ دیکھیے گا کہ تیری غزل شعور نظر کا نشاں بنی کہ تیری غزل شعور نظر کا تیری غزل شعور نظر کا نشاں بنی جس جس زمین کو تو نے چھوا آسماں بنی شعور نظر کا جواب ہے صاحب کیا تحقیق ہے شعور نظر پھر سے عرض کیجیے واہ واہ تیری نظر شعور نظر کا نشاں بنی جس جس زمین کو تو نے چھوا آسماں بنی اور تیرے نظام فکر سے ایک کہکشاں بنی اور جس خاک میں تو دفن ہوا آستاں بنی اور اب بھی ہے تیری فکر کا جادو بہار پر بھاری ہے تیرا ایک سخن 100,000 پر اور یہ حضور اس سخن کا تھوڑا سا تعارف کرایا ہے کہ بھاری ہے تیرا ایک سخن 100,000 پر اور اس کے بعد یہ عرض کرتا ہوں کہ سلمائے زندگی کی قبا ہے تیرا سخن زندگی کی خبا ہے تیرا واہ واہ کہ سلمائے زندگی کی قبا ہے اور محراب تیرگی میں ضیا ہے محراب تیرگی میں ضیا ہے تیرا سخن اور اس عہد سامری میں عصا ہے تیرا جواب نہیں صاحب واہ عہد سامری کا جواب نہیں سارے ارشاد ہو عہد سامری کا جواب ہے عہد سامری میں عصا ہے کہ سلمائے زندگی کی قبا ہے تیرا سخن اور محراب تیرگی میں ضیا ہے تیرا سخن اور اس عہد سامری میں عصا ہے تیرا سخن اور ہر ذی شعور دل میں بسا ہے تیرا ہر ذی شعور دل میں بسا ہے تیرا سخن اور اس محبس جدید میں موج ہوا ہے تو اس محبس جدید میں موج ہوا ہے تو ہم
कारवान खुफ्ता है बांगे दरा है इस महबसे जदीद में मौजे हवा है तू हम कारवान खुफ्ता है बांगे दरा है तू और पीरे मुगाने बादा गुसारा तू ही तो है। ये आखिरी दो बंदे हुजूर कि पीरे मुगाने बादा गुसारा तू ही तो है चाहे सुखन में यूसुफ कना चाहे सुखन में यूसुफ कना तू ही तो है और फरमा रवाए शहर बहारा तू ही तो है और तहजीब फिक्र नौ की रगे जा तहजीब फिक्र नौ की रगे जा तू ही तो है। और इसमें बैत में मैंने हाफिज के एक शेर में तसर्रुफ किया हुजूर कि ऐ शायरे अदीम मिसालो अजीम शान हम नौमे मन बब मदहते तू गश्ता जावेदा। कि ऐ शायरे अजीम मिसालो अजीम शान हम नौमे मन बमदहते तू गश्ता जावेदान। और ये आखिरी बंद है कि कम आएगी को अभी तक इकबाल का था और अब हमारा हाल है थोड़ा सा कि कम आएगी को नक़्दो नजर जानते हैं हम कम आएगी को इसमें इकबाल के एक शेर से तज़मीन किए हुजूर देखिएगा कि कम आएगी को नक़्दो नजर जानते हैं हम संघाए खूबरू को गौहर संघाए खूबरू को गौहर जानते हैं हम और हर लर्जिश कलम को हुनर जानते हैं हम हर लर्जिश कलम को हुनर जानते हैं हर लर्जिश कलम को हुनर जानते हैं हम और दरियूज़े सहर को सहर जानते हैं हम दरियूज़े सहर को सहर जानते हैं हम और गुर्बत कदे की छाँव को घर जानते हैं हम गुर्बत कदे की छाँव को घर जानते हैं हम और ए आफताब हमको ज़ियाए शऊर दे चश्मे खिरत को अपनी तजल्ली से नूर दे। वो शऊर की नजर फिर से करें शऊर की नजर वाला शेर था शऊर की नजर आओ आइए ये बंद इनकी फरमाइश है कि तेरी गजल शऊर नजर का नशा बनी जिस जिस जमी को तूने छुआ आसमां बनी और तेरे निजाम फिक्र से कहकशां बनी जिस खाक में तू दफन हुआ आस्था बनी अब भी है तेरी फिक्र का जादू बहार पर भारी है तेरा एक सुखन 100,000 पर। ये थे हमारे डॉक्टर उरूज जैदी साहब जिनका कलाम बलागत निज़ाम अभी आपने समाअत फरमाया और वाकई ये यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी और हम लोगों को खुशकिस्मती है कि इतनी बाअदब शख्सियत मैं इसे कहूँगा कि यहाँ मौजूद है इस जवार में। और अब मैं जनाब डॉक्टर नूर अहमद शेख साहब जो कनाडा से तशरीफ़ लाए हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, आपकी ज़ात किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ख़ास तौर से यहाँ वालों के लिए कई मरते आपका कलाम सुन चुके हैं और जानते हैं कि आप कितना अच्छा कहते हैं, लिहाजा मैं ज़्यादा वक्त न लेकर के डॉक्टर नूर अहमद शेख साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने कलाम बलागत निज़ाम से महसूस फरमाएँ। आप इस पे पढ़ेंगे या कि उसको माइक उधर कर दिया जाए? जरा मुश्किल हो जाएगा, आप इधर चेंज कर सकते हैं। मुश्किल हो जाएगा।
مائک ذرا قریب وہ لوگوں کی درخواست یہ ہے کہ وہ مائک اچھا وہ کہہ رہے ہیں یہ زیادہ مائک ٹھیک کر دو مائک تو بولے وہ ہلایا نہیں جا رہا. خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں سورہ لقمان سے ماخوذ چند حمد کے شعر پیش کرتا ہوں. گر قلم بن جائے ہر شاخ نبات، گر قلم بن جائے ہر شاخ نبات اور سمندر روشنائی کی دوات، ہو نہ پائیں خوبیاں اس کی رقم، ہے احاطے سے پرے داور کی ذات. گر قلم بن جائے ہر شاخ نبات اور سمندر روشنائی کی دوات، ہو نہ پائیں خوبیاں اس کی رقم، ہے احاطے سے پرے داور کی ذات. اور ہوں گرے سے سات ساگر اور بھی آ نہ پائے زخم تحریر کی، حمد و توصیف خدائے کائنات. ہوں گرے سے سات ساگر اور بھی آ نہ پائے زخم تحریر کی، حمد و توصیف خدائے کائنات. ہیں بیاں سے ماورا اس کی صفات، صاحب حکمت ہے جو سب سے بڑا. ہیں بیاں سے ماورا اس کی صفات، صاحب حکمت ہے جو سب سے بڑا. سلطنت پھیلی ہے جس کی شش جہات. اب ایک چھوٹی سی نظم پیش کرتا ہوں. اس کا ٹائٹل ہے نوشتہ دیوار برلن. کہو اے مشرقی یورپ کے جمہوری کلہ دارو، کہو اے مشرقی یورپ کے جمہوری کلہ دارو، کیا سچ مچ تم سمجھتے ہو تمہاری آہ و فریاد و فغاں سے یہ برلن وال ٹوٹی ہے؟ نظر آتے ہیں جو تم کو یہ خندہ لب شگاف اس میں، کیا یہ ڈینٹ اور یہ روزن فصیلے شہر زندہ میں کسی ہدہد نے ڈالے ہیں؟ کیا کوئی وڈ پیکر ایسا ہے برلن میں یا سارے مشرقی یورپ کے جنگل میں جو ایسا کارنامہ کر دکھائے، جو روسی ریچھ کے منہ سے پھنسی ہڈی نکالے اور اس کے دام خواہ شام سے باہر نکل آئے؟ کیا ذوق آرزو کی گرم پھونکوں سے کبھی قندیل استبداد بجھ پائی؟ کیا ذوق آرزو کی گرم پھونکوں سے، جیسا کہ مشرقی یورپ میں لوگ ٹرائی کرتے رہے، کبھی قندیل استبداد بجھ پائی؟ کیا بختر بند فوجیں رک سکی ہیں کبھی انڈوں کی بارش سے بھی دنیا میں؟ کیا پھولوں کی مہک سے بھی پسیجا ہے کسی بیداد گر کے قلب کا پتھر؟ کیا پھولوں کی مہک سے بھی پسیجا ہے کسی بیداد گر کے قلب کا پتھر؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کس نے فسوں توڑا ہے روسی کج کلاہی کا؟ دکھایا وارثہ اقوام کو پھر کس نے رستہ خود شناسی کا؟ جو ڈالو زور تھوڑا سا تم اپنے حافظے پر، تو یہ ممکن ہے کہ شاید یاد آ جائے تمہیں اے مشرق و مغرب کے نقادو کہ برلن سے تھا بخارسٹ اس لہر زلازل کا ایپی سینٹر تھا کابل میں. جو ڈالو زور تھوڑا سا تم اپنے حافظے پر، تو یہ ممکن ہے کہ یاد آ جائے تمہیں اے مشرق و مغرب کے نقادو کہ برلن سے تھا بخارسٹ اس لہر زلازل کا ایپی سینٹر تھا کابل میں، سلاسل ہائے خیبر پاس کی جانکاہ دلدل میں. اور جہاں روسی شکست و یاس کا منظر تھا آویزاں سلگتے کوہساروں کی جبیں پر، جہاں روسی شکست و یاس کا منظر تھا آویزاں سلگتے کوہساروں کی جبیں پر، اتر آئی ہو جیسے آسماں کی رفتوں سے شکست و مات کی دیوی زمیں پر. یہ خون عزم افغاں ہے کہ جس کے سیل گریا میں یکایک بہ گئی ہے ستم اور جور کی دیوار برلن خار و خس بن کر. یہ خون عزم افغاں ہے
کہ جس کے سیل گریا میں یکایک بہ گئی ہے ستم اور جور کی دیوار برلن خار و خس بن کر، اور یہ نور جوش ایما ہے کہ جس کی پیش قدمی سے خطر میں پڑ گئی ہے ولایت اشتراکی کور چشموں کی، کہ جس کی پیش قدمی سے خطر میں پڑ گئی ہے ولایت اشتراکی کور چشموں کی، اور فصیل شہر زندہ پر نہیں یہ روزن خنداں کسی منقار ہدہد کا کرشمہ، فصیل شہر زندہ پر نہیں یہ روزن خنداں کسی منقار ہدہد کا کرشمہ، حریم خواب کے محمل نشینوں ذرا زانوں سے اپنے سر اٹھا کر نظر دوڑاؤ اپنے پیش و پس پر، نوشتہ ایک ہی لکھا ہوا ہے برائے دیدہ عبرت نگاہاں، پشاور سے تمشوارہ کے مقتل تک۔ نوشتہ ایک ہی لکھا ہوا ہے ذرا زانوں سے اپنے سر اٹھا کر نظر دوڑاؤ اپنے پیش و پس پر، نوشتہ ایک ہی لکھا ہوا ہے برائے دیدہ عبرت نگاہاں، پشاور سے تمشوارہ کے مقتل تک، مرگ بر آدائے ایمان، مرگ بر اخوان شیطان۔ نوشتہ ہے دیوارے بن۔ کچھ اسی سے ملتی جلتی ایک نظم سنیے، اس کا ٹائٹل ہے یہ کیسی ادا ہے۔ اس میں ترقی پسندوں سے خطاب ہے، اقبال کا ذکر بھی ہے۔ یہ کیسی ادا ہے، ترقی پسندوں کی یہ بات اپنی سمجھ میں نہ آئی، ترقی پسندوں کی یہ بات اپنی سمجھ میں نہ آئی کہ مارکس اور لینن کی ہر بات ہے حرف آخر۔ I wrote it in 1983 کہ مارکس اور لینن کی ہر بات ہے حرف آخر، یہ معنی تھے انسانیت کے وہ محسن، تھا پیغام ان کا حیات آفریں انقلاب آفریں، بشر تھے وہ اول بشر تھے وہ آخر، مبرہ نہ تھے لغزشوں سے وہ یکسر، مگر یہ عجب ہے کہ چیلوں نے انہیں بھی تقدس کے کوہ اولمپس پہ پہنچا دیا ہے، مگر یہ عجب ہے کہ چیلوں نے انہیں بھی تقدس کے کوہ اولمپس پہ پہنچا دیا ہے، گوارا نہ تھی دیوتاؤں کی تقدیس جن کو، یہ ہے واقعہ کہ ہوئی ان سے بھی لغزشیں ایسی سرزد جو بشری تقاضے کے باعث نہ تھی غیر ممکن، یہ مانا وہ اہل بصیرت تھے لیکن نہ تھے دست بردے زمان و مکان سے وہ آزاد یکسر، اور رکھی مادیت پہ بنیاد انہوں نے معاشی فلاح اور بہبود کی، یوں کہ تھا جس میں انسان تو مسرور و شاداں مگر روح انسان کی مفقود تھی، رکھی مادیت پہ بنیاد انہوں نے معاشی فلاح اور بہبود کی، یوں کہ تھا جس میں انسان تو مسرور و شاداں مگر روح انسان کی مفقود تھی، محبت رواداری انصاف کا بھلا مادیت سے کیا واسطہ، مگر دورہ جو سائنس کا تھا میکانیکی اقدار کا زور تھا، سو مارکس اور لینن بھی کچھ دور ان تیز دھاروں کے ساتھ ہو لیے، اور یوں دنیا کے اس بت کدے میں اضافہ ہوا ایک ایسے صنم کا جو اس دور کے سائنسی اور میکانیکی اقدار کی دین ہے، صنم جو شکم کے سوا کوئی حرف دیگر جانتا ہی نہیں ہے، صنم جو ضمیر اور وجدان کی روشنی سے تہی ہے۔ یوں اس بت کدے میں اضافہ ہوا ایک ایسے صنم کا جو اس دور کے سائنسی اور میکانیکی اقدار کی دین ہے، صنم جو شکم کے سوا کوئی حرف دیگر جانتا ہی نہیں ہے، صنم جو ضمیر اور وجدان کی روشنی سے تہی ہے، اور گیا وہ زمانہ کہ جب ڈارون، مالتھس اور پالوف گلوں کے تبسم کو بھی مادیت کی میزان میں تولتے تھے، اور گیا وہ زمانہ کہ جب ڈارون، مالتھس اور پاولوف گلوں کے تبسم کو بھی مادیت کی میزان میں تولتے تھے۔ اب اس دور کا سائنسداں وہ نہیں ہے جو انکار کرتا تھا ہر ایسی شے کا جو دنیا ادراک سے ماورا تھی، مگر پے بپے ٹھوکریں کھا کے اس نے یہ ضد چھوڑ دی ہے کہ اب اس کو محسوس ہونے لگا ہے وہ دشت جنوں میں ابھی مبتدی ہے،
اب اس دور کا سائنسداں وہ نہیں ہے جو انکار کرتا تھا ہر ایسی شے کا جو دنیا ادراک سے ماورا تھی، کہ اب پے بپے ٹھوکریں کھا کے اس نے یہ ضد چھوڑ دی ہے کہ اب اس کو محسوس ہونے لگا ہے وہ دشت جنوں میں ابھی مبتدی ہے۔ اب اس کے رویے میں سقراط کی انکساری رسل کا تشکک اور اقبال کی خود شناسی ہو جیسے۔ اب اس کے رویے میں سقراط کی انکساری رسل کا تشکک اور اقبال کی خود شناسی ہو جیسے، مگر یہ ترقی پسندوں کی امت ابھی تک اسی مادیت کے آزار میں مبتلا ہے جو نوعمر سائنس کی ناپختگی کا صلہ تھی۔ مگر یہ ترقی پسندوں کی امت ابھی تک اسی مادیت کے آزار میں مبتلا ہے جو نوعمر سائنس کی ناپختگی کا صلہ تھی۔ ستم ہے کہ یہ لوگ ابھی تک اسی جال سے مچھلیاں صید کرنے کی کوشش میں ہیں جو زمانہ ہوا اس عہد کے مشاہیر کی تربتوں کے تلے دب چکا ہے۔ ستم ہے کہ یہ لوگ ابھی تک اسی جال سے مچھلیاں صید کرنے کی کوشش میں ہیں جو زمانہ ہوا اس عہد کے مشاہیر کی تربتوں کے تلے دب چکا ہے۔ زمانہ کہیں کا کہیں جا چکا ہے مگر ایک پتھر ترقی پسندی کا لیبل لگائے وہیں پر کھڑا ہے۔ زمانہ کہیں کا کہیں جا چکا ہے مگر ایک پتھر ترقی پسندی کا لیبل لگائے وہیں پر کھڑا ہے۔ جو اوروں کو رجعت پرستی کا الزام دینے سے تھکتے نہیں ہیں، ذرا جھانک کر اپنے دامن میں دیکھیں، یہ رجعت پرستی نہیں ہے تو کیا ہے، یہ کیسی عطا ہے۔ اگر آپ یاد ہیں تو ایک چھوٹی سی نظم امریکہ کو گالی مت دو کہ عنوان سے سنائے۔ باہر کے مہمان شورا کو ایسا نہ ہو۔ ابھی لکھا ہے حال ہی میں، چھوٹی سی ہے، امید ہے میں آپ کو بور نہیں کر رہا۔ مہمانوں کا ذرا خیال کرنا ہے، شاید 12:30 تک ہے۔ I have to go to Montreal tomorrow۔ امریکہ کو گالی مت دو، امریکہ کے پرچم کو مت آگ لگاؤ، امریکہ کے ویلر ڈیلر نیتاؤں کے چہروں پر سے ایک ایک کر کے مکر و فن کی نقاب رنگی اٹھاتے جاؤ۔ امریکہ کو گالی مت دو، امریکہ کے پرچم کو مت آگ لگاؤ، امریکہ کے ویلر ڈیلر نیتاؤں کے چہروں پر سے ایک ایک کر کے مکر و فن کی نقاب رنگی اٹھاتے جاؤ۔ امریکہ کے برلاؤں کو ٹاٹاؤں کو چاہے جتنی سناتے جاؤ، پانی پی پی کر سلواتے۔ امریکہ کے برلاؤں کو ٹاٹاؤں کو چاہے جتنی سناتے جاؤ، پانی پی پی کر سلواتے۔ امریکہ کے پنج حصاری دفتر جنگ کے شیش محل پر برساؤ تنقید کے پتھر، پینٹاگن۔ امریکہ کے پنج حصاری دفتر جنگ کے شیش محل پر برساؤ تنقید کے پتھر۔ CIA کے خفیہ کلازٹ کی قبروں سے ڈھونڈ نکالو گڑے دفینے، ڈھانچے شکستہ اور بھیانک عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے، عدل کے دروازے پر دستک دینے والے مزدوروں کے۔ امریکہ کے گاؤ سوار مکارتھیوں اور جیمز بانڈوں کی خوب خبر لو، ڈٹ جاؤ تم ظلم اور استبداد کے آگے، کشور امریکہ کو لیکن گالی مت دو۔ امریکہ کے سرخ اور نیلگوں پرچم کو مت آگ لگاؤ، مت سمجھو تم دشمن اپنا امریکہ کے باشندوں کو۔ امریکہ کے شہروں میں دیہاتوں میں، امریکہ کے کھیتوں میں بازاروں میں بستے ہیں انسان برے اور اچھے بھی، اہل جفا بھی اہل صفا بھی، اور دوسرے ملکوں کی مانند ہے ملک خدا کا امریکہ بھی۔ دوسرے ملکوں کے مانند ہے ملک خدا کا امریکہ بھی، اور کیسے کیسے بندے نیک ہوئے یہاں پیدا، جان اور رابرٹ کینیڈی سے لنکن تک، اور کیسے کیسے لوگ دیانت دار جری، جسٹس جان سریکا سے میک گون تک، اور کیسے کیسے پھول کھلے اس گلشن میں، تھامس جیفرسن سے جمی کارٹر تک، ہنری ڈیوڈ تھورو سے جبران تلک، اور بابا محی الدین سے مارٹن لوتھر تک۔ کیسے کیسے پھول کھلے اس گلشن میں، تھامس جیفرسن سے جمی کارٹر تک،
हेनरी डेविड थोरो से जिब्रान तलक और बाबा मोहिउद्दीन से मार्टिन लूथर तक। शिमरो यजीद भी सच है इस धरती ने किए हैं पैदा। शिमरो यजीद भी सच है इस धरती ने किए हैं पैदा। हसन और हुसैन के मसलक पर भी लोग मिलेंगे तुमको यहाँ। और मत भेजो तबर्रा धरती पर इस मुल्क खुदा की बस्ती पर। इस गुदड़ी में हैं कितने ही अलमास निहा। है मुल्क कोई अच्छा ना बुरा और ना बुरी मिल्लत है कोई, हो अमेरिका या मुल्क दिगर या कौम हो कोई ज़ेरे फलक, मुल्क और कौम को गाली मत दो। सोच समझ कर मुल्क और कौम को गाली मत दो, सोच समझ कर बात खरी और साफ करो। कौम हो या हो फर्द हर एक से ऐ लोगो इंसाफ करो। शुक्रिया। अभी नूर अहमद शेख साहब का पुरमगज़ कलाम अभी आपने समाअत फरमाया। वक्त की किल्लत की वजह से गालिबन उनको खुद भी एहसास हुआ इस बात का कि अभी मेहमान शोरा बाकी हैं, अभी 4-5 शायर अभी बाकी हैं, लिहाजा मैं ज़्यादा वक्त तारुफ में भी नहीं लग पाऊँगा। मैं अपने एक शायरा हुमैरा रहमान साहबा जो न्यूयॉर्क से तशरीफ़ लाई हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने कलाम से महसूस फरमाएँ सामीन को। और उनका ये शेर जो अभी उन्होंने सुनाया मुझे बेहद पसंद आया। मैं आप लोगों को भी ये शेर सुनाना चाहता हूँ। वो लम्हा जब मेरे बच्चे ने माँ पुकारा मुझे, वो लम्हा जब मेरे बच्चे ने माँ पुकारा मुझे, मैं एक शाख से कितना घना दरख्त हुई। पाकिस्तान एसोसिएशन और उर्दू सोसाइटी की मैं बेहद ममनून हूँ जिनकी दावत पे आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। गज़ल के चंद शेर पेश करने की जसारत कर रही हूँ। बुझे बुझे से चेहरों के और आशाओं के बीच, बुझे बुझे से चेहरों के और आशाओं के बीच, सूरज की खामोश रसाई है छाँव के बीच। बुझे बुझे से चेहरों के और आशाओं के बीच, सूरज की खामोश रसाई है छाँव के बीच। साहिल साहिल फैल रहे हैं तूफानों के ख्वाब, साहिल साहिल फैल रहे हैं तूफानों के ख्वाब, फिर से सरगोशी सी हुई है दरियाओं के बीच। साहिल साहिल फैल रहे हैं तूफानों के ख्वाब, फिर से सरगोशी सी हुई है दरियाओं के बीच। और लोगों की पथराई आँखें पूछा करती हैं, लोगों की पथराई आँखें पूछा करती हैं, आग हम में से किसने लगाई थी गाँव के बीच। लोगों की पथराई आँखें पूछा करती हैं, आग हम में से किसने लगाई थी गाँव के बीच। और कोई तो समझौता इस माहौल से अपना हो, कोई तो समझौता इस माहौल से अपना हो। रोज उभर आते हैं नए ही तिल पाँव के बीच, कोई तो समझौता इस माहौल से अपना हो। रोज उभर आते हैं नए ही तिल पाँव के बीच। बच्चे खेल ही खेल में लड़कर एक हो जाते हैं, बच्चे खेल ही खेल में लड़कर एक हो जाते हैं, और उनकी खातिर ठन जाती है माँओं के बीच। बच्चे खेल ही खेल में लड़कर एक हो जाते हैं, और उनकी खातिर ठन जाती है माँओं के बीच। बच्चे खेल ही खेल में लड़कर एक हो जाते हैं, और उनकी खातिर ठन जाती है माँओं के बीच। अंदर के मौसम भी हुमैरा बाहर जैसे हों, अंदर के मौसम भी हुमैरा बाहर जैसे हों, कुछ ऐसी भी सूरत उभरे आकाओं के बीच। अंदर के मौसम भी हुमैरा बाहर जैसे हों, कुछ ऐसी भी सूरत उभरे आकाओं के बीच। बुझे बुझे से चेहरों के और आशाओं के बीच,
सूरज की खामोश रसाई है छाओं के बीच। अंधियारा भी अपने घर का कितना अपना लगता है। अंधियारा भी अपने घर का कितना अपना लगता है। उसके घर से तो सूरज भी बेगाना सा लगता है। अंधियारा भी अपने घर का कितना अपना लगता है। उसके घर से तो सूरज भी बेगाना सा लगता है। मैं जब अपनी आंगन क्यारी में बेले के फूल चुनूं, मैं जब अपनी आंगन क्यारी में बेले के फूल चुनूं, जाना क्या बतलाऊं मुझको कितना अच्छा लगता है। मैं जब अपनी आंगन क्यारी में बेले के फूल चुनूं, जाना क्या बतलाऊं मुझको कितना अच्छा लगता है। सखियों ने मेहंदी से मेरे हाथों पे जो नाम लिखा, सखियों ने मेहंदी से मेरे हाथों पे जो नाम लिखा, कहते हैं चेहरे मोहरे से अच्छा लड़का लगता है। सखियों ने मेहंदी से मेरे हाथों पे जो नाम लिखा, कहते हैं चेहरे मोहरे से अच्छा लड़का लगता है। तुम ये क्या पिछले मौसम के शिकवे लेकर बैठे हो, तुम ये क्या पिछले मौसम के शिकवे लेकर बैठे हो। खुशबुओं के मेले में ये जिक्र बुरा सा क्या पिछले मौसम के शिकवे लेकर बैठे हो। खुशबुओं के मेले में ये जिक्र बुरा सा लगता है। आए थे तो साथ अपने हंगामे लेकर आए थे, आए थे तो साथ अपने हंगामे लेकर आए थे। बिछड़े हो तो सपनों में भी सूना सूना लगता है। अंधियारा भी अपने घर का कितना अपना लगता है। उसके घर से तो सूरज भी बेगाना सा लगता है। वो शेर बताओ, ये बच्चे वाला बच्चे एक हो जाती है। नहीं, वो लम्हा जब मेरे बच्चे ने माँ पुकारा। मैं वो गजल पेश कर रही हूँ। फसील शहर की इतनी बुलंदो सख्त हुई, फसील शहर की इतनी बुलंदो सख्त हुई कि कुल सिपाह मज़ामीने ताजो तख्त हुई। बुझा चराग थी मैं हासिदों की आंखों में, बुझा चराग थी मैं हासिदों की आंखों में। दुआ के शहर में आई तो सब्ज बख्त हुई। बुझा चराग थी मैं हासिदों की आंखों में, दुआ के शहर में आई तो सब्ज बख्त हुई। वो लम्हा जब मेरे बच्चे ने माँ पुकारा मुझे, वो लम्हा जब मेरे बच्चे ने माँ पुकारा मुझे, मैं एक शाख से कितना घना दरख्त हुई। वो लम्हा जब मेरे बच्चे ने माँ पुकारा मुझे, मैं एक शाख से कितना घना दरख्त हुई। अब किसी ने सब्ज जजीरे पे मुझको रोक लिया, ये हमारी आपकी सबकी कहानी है। किसी ने सब्ज जजीरे पे मुझको रोक लिया, सफर के अज़्म की नाव भी लख्त लख्त हुई। किसी ने सब्ज जजीरे पे मुझको रोक लिया, सफर के अज़्म की नाव भी लख्त लख्त हुई। ताल्लुकात हुमैरा कबीदा होने में निगाहे दोस्त की आवाज भी करख्त हुई। फसील शहर की इतनी बुलंदो सख्त हुई कि कुल सिपाह मज़ामीने ताजो तख्त। ये थी जनाब हुमैरा रहमान साहबा जो न्यूयॉर्क से तशरीफ़ लाए। इनका एक मजमूआ कलाम इंदमाल के नाम से 1986 में कराची से शाये हुआ। आपने सुना कि इतनी अच्छी शायरी करती हैं ये। और अब मैं जिस शायर को ज़हमत सुखन देने जा रहा हूँ, ये बेसिकली कानपुर इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्होंने तर्क वतन 1950 में किया था। आजकल कराची में रह रहे हैं ये। और इनकी मतबूआत पत्थर की लकीर, ज़ख्म गुल, हरफ मुकर्रर, अबजद, ख़ज़ां की आखिरी शाम वगैरह एक ज़ेर तबा असास छप चुकी जी छप चुकी बता रहे हैं। इसमें ज़ेर तबा लिखी है जो मेरे पास कागज़ एरो भी लगा हुआ है। ठीक है, सॉरी, बाकी मैं खुद बता दूँ। तो ये सरशार सिद्दीकी साहब हैं। आप के दरमियान आप इनसे कलाम समाप्त फरमाएं। शुक्रिया।
पहले तो मैं आपको इंतहाई ताज़ा यानी आज ही की लिखी हुई एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ। इसका पस मंज़र ये है कि जब मैं 26 सितंबर को आपके इस अजीम मुल्क में वारिद हुआ तो रात थी। मंज़र ऐसे नहीं थे कि मैं उनको सही तरीके पर देख सकता। मैं मेहमान था अपनी बहन हुमरा रहमान का। सुबह हुई तो मैंने ऐसे रंग और ऐसी खुशबू देखी कि बस मेरे जहन में ये तस्वुर उभरा कि ये, और मुझे बताया गया कि ये बहार के आखिरी दिन है। ये तासुर मेरे जहन में था। मैं सोच रहा था कि इस पर कुछ कहूँगा। आज कुछ मेरे दोस्त पीरा साहब ने बड़ी मेहरबानियाँ की और मुझे खूब घुमाया। तो शाम में चंद सतरें, चंद नज़में, चंद मिसरे हैं वो आपकी नज़र करता हूँ। यहाँ जो पहुँचा तो मैंने देखा, यहाँ जो पहुँचा तो मैंने देखा, बहार के आखिरी दिनों में भी ये ज़मीं सब्ज़पोश थी और लचकती शाखों, चमकते पत्तों, महकते फूलों ने मुझको पागल बना दिया था। यहाँ जो पहुँचा तो मैंने देखा, बहार के आखिरी दिनों में भी ये ज़मीं सब्ज़पोश थी और लचकती शाखों, चमकते पत्तों, महकते फूलों ने मुझको पागल बना दिया था। मैं सोचता हूँ जब इस ज़मीं पर बहार का आखिरी ज़माना भी इस कदर पुरबहार ठहरा तो फिर बहारें जब अपने अहदे शबाब पर मुश्कबार होंगी, अलामतें एतबार होंगी, तो इस ज़मीं के मशाम का क्या मकाम होगा। मैं सोचता हूँ जब इस ज़मीं पर बहार का आखिरी ज़माना भी इस कदर पुरबहार ठहरा तो फिर बहारें जब अपने अहदे शबाब में मुश्कबार होंगी, अलामतें एतबार होंगी, तो इस ज़मीं की मशाम का क्या मकाम होगा। मैं एक मुसाफिर हूँ, लौट जाऊँगा। फिर भी इतना यकीन है मुझको कि जब यहाँ फिर बहार होगी तो दूर उफ्तादा सरज़मी पर ख़िज़ा-ज़दा आदमी के ख्वाबों में नखतों का ख़याम होगा। मैं एक मुसाफिर हूँ, लौट जाऊँगा। फिर भी इतना यकीन है मुझको कि जब यहाँ फिर बहार आई तो दूर उफ्तादा सरज़मी पर ख़िज़ा-ज़दा आदमी के ख्वाबों में नखतों का ख़याम होगा और उसका वीरान नुत्क़ मौजे सबा की मानंद फूल से हम कलाम होगा। ख़िज़ा-ज़दा आदमी के ख्वाबों में नखतों का ख़याम होगा और उसका वीरान नुत्क़ मौजे सबा की मानंद फूल से हम कलाम होगा। सुकूत की बेसदा ज़बा पर बहार मग़रिब को गायबाना सलाम होगा। मेहरबानी इनायत। अब मैं आपको, ये भी नया है, इतना नया नहीं है जो मैंने सुनाया। सब मुझे कुछ लोगों की नज़मों से ये हौसला बंधा कि मैं आपको नज़्म का एक नया रुख पेश करूं। इसे नज़्म समझ के सुनिएगा। इसकी लीनिंग या इसकी जो सतह है वो थोड़ी मजहबी है, अगर आपको गवारा हो। लोग नाते कहते हैं, मैंने नात का हवाला अपने रहबर की वालिदा माजिदा को बनाया है। इसका उन्वान है उम्मुन नबी और इसका लहजा नात का है। सिलसिला नूर के ज़ुहूर का था, सिलसिला नूर के ज़ुहूर का था, कायनात इंतज़ार शौक में थी।
सिलसिला नूर के ज़हूर का था, कायनात इंतज़ार शौक़ में थी और तख्लीक़ कायनात का राज सूरत इंकिशाफ चाहता था, और तख्लीक़ कायनात का राज सूरत इंकिशाफ चाहता था। मिसरे सुनिए, क़िबले अर्श व फ़र्श के अतराफ़, क़िबले अर्श व फ़र्श के अतराफ़ काबा इज़्ने तवाफ़ चाहता था। सिलसिला नूर के ज़हूर का था, कायनात इंतज़ार शौक़ में थी और तख्लीक़ कायनात का राज सूरत इंकिशाफ चाहता था। क़िबले अर्श व फ़र्श के अतराफ़ काबा इज़्ने तवाफ़ चाहता था। और वो राज, ये कुछ नाजुक मिसरे हैं और तवज्जो तलब, और वो राज तेरे बतन में था, और वो राज तेरे बतन में था, लौहे महफूज अर्श की मानंद कलमे एतबार की सूरत। जिसका साया न होगा उसके लिए तेरे साये का इंतखाब हुआ। जिसका साया न होगा उसके लिए तेरे साये का इंतखाब हुआ। तेरा उम्मुन नबी खिताब हुआ। और फैसला है निज़ाम कुदरत का, फैसला है निज़ाम कुदरत का। शाख लाजिम है फूल से पहले, तेरी तख्लीक नागुज़ीर हुई दो जहां के रसूल से पहले। तेरी तख्लीक नागुज़ीर हुई दो जहां के रसूल से पहले। और तेरी अज़मत का क्या ठिकाना है, तुझसे जिब्रील हम कलाम हुए आयतों के नुज़ूल से पहले। क्या कहने, वाह, अब सभी पुरानी गज़ल पेश कर रहा हूँ। बोले मतलब है, मेरे वजूद को उसने अजब कमाल दिया। मेरे वजूद को उसने अजब कमाल दिया कि मुश्ते खाक था अफलाक पर उछाल दिया। मेरे वजूद को उसने अजब कमाल दिया कि मुश्ते खाक था अफलाक पर उछाल दिया। शेर तवज्जो तलब। मका को झूठे मकीनों से पाक करना था। मका को झूठे मकीनों से पाक करना था, सो मैंने दिल से हर उम्मीद को निकाल दिया। मका को झूठे मकीनों से पाक करना था। मका को झूठे मकीनों से पाक करना था, सो मैंने दिल से हर उम्मीद को निकाल दिया। और मेरी तलब में तकल्लुफ भी इंकिसार भी था। मेरी तलब में तकल्लुफ भी इंकिसार भी था। वो नुक्ता संज था, सब मेरे हस्बे हाल दिया। वो बदल के रख दिए हिजरो विसाल के मफहूम। बदल के रख दिए हिजरो विसाल के मफहूम। मुझे तो उसने बड़ी कश्मकश में डाल दिया। बदल के रख दिए हिजरो विसाल के मफहूम। मुझे तो उसने बड़ी कश्मकश में डाल दिया। बदल के रख दिए हिजरो विसाल के मफहूम।
اور مجھے تو اس نے بڑی کشمکش میں ڈال دیا. شعر ملاحظہ ہو, میں اس کی بندہ نوازی کے رمز جانتا ہوں, میں اس کی بندہ نوازی کے رمز جانتا ہوں کہ رزق شوق دیا, لقمہ حلال دیا. میں اس کی بندہ نوازی کے رمز جانتا ہوں, میں اس کی بندہ نوازی کے رمز جانتا ہوں کہ رزق شوق دیا, لقمہ حلال دیا. آخری شعر ہے, میرے خدا نے عطا کی مجھے زباں اور پھر, میرے خدا نے عطا کی مجھے زباں اور پھر زباں کو مرتبہ جرت سوال دیا. میرے خدا نے عطا کی مجھے زباں اور پھر زباں کو مرتبہ جرت سوال دیا. یہ تھے جناب سرشار صدیقی صاحب. کیا کہنے, میں مشت خاک تھا, افلاک پر اچھال دیا. میرے وجود کو اس نے عجب کمال دیا. یہ تھے جناب سرشار صدیقی صاحب. اور اب میں جس شاعر کو زحمت سخن دینے جا رہا ہوں ان کا تعلق ہے بدایوں سے. اور جب بدایوں کا ذکر آتا ہے تو یہ کوئی اسکول آف تھاٹ تو نہیں ہے دلی اور لکھنؤ کی طرح, لیکن پھر بھی یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے شعر و ادب کی وابستگی کافی دنوں سے چلی آ رہی ہے, اور یہاں اچھے اچھے نامور شعراء پیدا ہوئے, جس میں یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے. کسی کو پیڑا پسند, کسی کو شعر و سخن پسند. خیر تو یہ اب میں شرف بدایوی صاحب کو زحمت سخن دینا چاہتا ہوں, جن کا ایک شعر پہلے آپ کو تعارفاً پیش کر رہا ہوں. سایہ طلب گئے جدھر, بول اٹھے وہیں شجر, آئے ہو اب مسافرو جب ہمیں دھوپ کھا گئی. تو آپ کے کافی مجموعے چھپ چکے ہیں. ایک شعر پہلے پیش کر دوں. ہم ہزاروں میل دور اپنے گھر سے ہیں, اور آپ سے مل کر جو مسرت حاصل ہوئی ہے وہ بیان سے باہر ہے. کچھ اسی قسم کا تاثر کہ کرے دریا نہ پل مسمار میرے, کرے دریا نہ پل مسمار میرے, ابھی کچھ لوگ ہیں اس پار میرے. ابھی کچھ لوگ ہیں اس پار میرے. کرے دریا نہ پل مسمار میرے, ابھی کچھ لوگ ہیں اس پار میرے. خدا کرے کہ یہ قبولیت کی وقت کی گھڑی ہو. ابھی کچھ لوگ ہیں اس پار میرے. ایک شعر اور پیش کر دوں. پتھر میرے شجر پہ اچھالے گیا کوئی, پتھر میرے شجر پہ اچھالے گیا کوئی, اور پھر میرے ثمر بھی اٹھا لے گیا کوئی. پتھر میرے شجر پہ اچھالے گیا کوئی, میرے خیال میں پیڑوں سے زیادہ ہی مزہ آیا ہوگا. پتھر میرے شجر پہ اچھالے گیا کوئی. اصل میں بدایوں کے حوالے سے پیڑے کی تعریف کی جائے یا فانی بدایوں کی, مجھے دونوں طرح پسند ہے. پتھر میرے شجر پہ اچھالے گیا کوئی, اور پھر میرے ثمر بھی اٹھا لے گیا کوئی. ایک شعر کی بات ہے تو اور ایک شعر کہ گھر سے ہمیں جانے کی ضرورت نہیں اب کچھ, گھر سے ہمیں جانے کی
ضرورت نہیں اب کچھ، باہر کی ہوا آ کے بتا جاتی ہے سب کچھ. گھر سے ہمیں جانے کی ضرورت نہیں اب کچھ، گھر سے ہمیں جانے کی ضرورت نہیں اب کچھ، ایسا لگتا ہے باہر کی ہوا آ کے بتا جاتی ہے سب کچھ. کس آرام سے کافی میرا ایک استارہ چراغ کا جو ہے اس میں کچھ شعر ایسے ہوئے ہیں جو زباں زدی ہو گئے ہیں. وہ غزل تو میں مکمل ابھی سناؤں گا جس کا شعر شاید آپ تک پہنچ بھی چکا ہو، لیکن ایک شعر اور میں پیش کروں اس کے بعد غزل. نہ جاؤ گھر کے شب فروز روزنوں پہ کہ لوگ، نہ جاؤ گھر کے شب فروز روزنوں پہ کہ لوگ دیا مکان میں جلتا بھی چھوڑ جاتے ہیں. نہ جاؤ گھر کے شب فروز روزنوں پہ کہ لوگ دیا مکان میں جلتا بھی چھوڑ جاتے ہیں، دیا مکان میں جلتا بھی چھوڑ جاتے ہیں. غزل کے چند شعر کہ آخر آخر ایک غم ہی آشنا رہ جائے گا، آخر آخر ایک غم ہی آخر آخر ایک غم ہی آشنا رہ جائے گا، اور وہ غم بھی مجھ کو ایک دن دیکھتا رہ جائے گا. آخر آخر ایک غم ہی آشنا رہ جائے گا، اور وہ غم بھی مجھ کو ایک دن دیکھتا رہ جائے گا. شعر ملاحظہ ہو شاید پسند آئے کہ سوچتا ہوں اشک حسرت ہی کروں نظر بہار، سوچتا ہوں اشک حسرت ہی کروں نظر بہار، اشک حسرت ہی کروں نظر بہار، پھر خیال آتا ہے میرے پاس کیا رہ جائے. سوچتا ہوں اشک حسرت ہی کروں نظر بہار، پھر خیال آتا ہے میرے پاس کیا رہ جائے گا. سوچتا ہوں اشک حسرت ہی کروں نظر بہار، پھر خیال آتا ہے میرے پاس کیا رہ جائے گا. اور آج اگر گھر میں یہی رنگ شب عشرت رہا، آج اگر گھر میں یہی رنگ شب عشرت رہا، لوگ سو جائیں گے دروازہ کھلا رہ جائے گا. آج اگر گھر میں یہی رنگ شب عشرت رہا، لوگ سو جائیں گے دروازہ کھلا رہ جائے گا. اور جس شعر کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا وہ ملاحظہ فرمائیں کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. آپ فرمائش تو کرتے نہیں، میں پھر کیا سناؤں. اگر آپ فرمائش کریں تو ایک چند شعر اور بیت کی چند سے اشعار کی اور زحمت دوں گا، بہر وقت بہت ہو چکا. اب تو کچھ طور عجب شہر طرحدار کا ہے، یہ اپنی زندگی ہے اور اپنا ماحول. اب تو کچھ طور عجب شہر طرحدار کا ہے، گھر سے نکلو تو سما کوچے میں بازار کا ہے. گھر سے نکلو تو سما کوچے میں بازار کا ہے، گھر یہی گھر ہے تو صحرا میں خرابی کیا تھی. گھر یہی گھر ہے تو صحرا میں خرابی کیا تھی، نہ تو سائے کا بھروسہ ہے نہ دیوار کا ہے. گھر یہی گھر ہے تو صحرا میں خرابی کیا تھی، نہ تو سائے کا بھروسہ ہے نہ دیوار کا ہے. کیا میں آئینہ تاریخ کو منہ دکھلاؤں، کیا میں آئینہ تاریخ کو منہ دکھلاؤں، زخم چہرے پہ میرے اپنی ہی تلوار کا ہے. کیا میں آئینہ تاریخ کو منہ دکھلاؤں، زخم چہرے پہ میرے اپنی ہی تلوار کا ہے.
زخم چہرے پہ میرے اپنی ہی تلوار کا ہے، میں روایت کا تقدس نہ بکھرنے دوں گا، میں روایت کا تقدس نہ بکھرنے دوں گا جب تک ایک تار سلامت میری دستار کا ہے، میں روایت کا تقدس نہ بکھرنے دوں گا جب تک ایک تار سلامت میری دستار کا ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ ایک بہار ایسی بھی آئے جو نظر میں ٹھہرے، ایک بہار ایسی بھی آئے جو نظر میں ٹھہرے، یہ تو منظر میرا دیکھا ہوا 100 بار، ایک بہار ایسی بھی آئے جو نظر میں ٹھہرے، یہ تو منظر میرا دیکھا ہوا 100 بار کا ہے، اب تو کچھ طور عجب شہر ترہتا۔ اچھا میں نے آپ کے سپورٹ کر دیا، یہ آپ لوگوں کا کام ہے۔ صاحب اب تو محفل ذرا آئی ہے رب کے اوپر۔ صاحب یہ اپنے وطن عزیز پاکستان کے حوالے سے آپ کو یقیناً پسند آئیں گے، چند شعر پیش کرتا ہوں۔ یہ بھی میرا فرض ہے کہ دیے کانٹوں کو پیرہن ہم نے، دیے کانٹوں کو پیرہن ہم نے، کر لیے زخم زیب تن ہم نے، دیے کانٹوں کو پیرہن ہم نے، کر لیے زخم زیب تن ہم نے، دوسروں کو دیا لباس سکون، دوسروں کو دیا لباس سکون، اور خود اوڑھ لی تھکن ہم نے، دوسروں کو دیا لباس سکون اور خود اوڑھ لی تھکن ہم نے، اور خود اوڑھ لی تھکن ہم نے، بن کے ابھرے جب ایک جدا طاقت، بن کے ابھرے جب ایک جدا طاقت، لے لیا ایک الگ وطن ہم نے۔ اور شعر مطلب کہ یوں ہی سورج نہیں بنی یہ زمین، یوں ہی سورج نہیں بنی یہ زمین، جمع کی ہے کرن کرن ہم نے، یوں ہی سورج نہیں بنی یہ زمین، جمع کی ہے کرن کرن ہم نے، جمع کی ہے کرن کرن ہم نے، دیے کانٹوں کو پیرہن۔ آپ کی فرمائش پوری کر۔ محشر بدایونی صاحب کو شاید زیادہ ہی خیال تھا وقت کی تنگی کا، یہ باوجود اس کے کہ لوگوں کا اصرار تھا کہ ابھی آپ سننا چاہتے تھے اور آپ نے اس کو اتنا اختصار سے کام لیا، تو یہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ یہ محشر بدایونی صاحب تھے۔ اور اب میں ایک شعر سے تعارف کرانا چاہتا ہوں جس بھاری بھرکم شخصیت کو اب میں آواز دینے جا رہا ہوں۔ حضرت اقبال کا شاہین تو کب کا اڑ چکا، اب کوئی اپنا مقامی جانور پیدا کرے۔ یہ بین الاقوامی شخصیت، یہ ہمارے پاکستان سے آئے ہوئے مہمان شاعر اور بر صغیر ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں جانے پہچانے جناب ضمیر جعفری صاحب کا شعر ہے۔ اور اب ان کے تعارف میں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ میں اس تعارف میں اپنا وقت ضائع کروں، آپ خود ان سے فرمائشیں کر کر کے سنیں اور زیادہ سے زیادہ سنیں اور ان کی مطلب ان کو جتنا استعمال کر سکیں کریں۔ جناب صدر گرامی، خواتین و حضرات، وقت ہمارا حال جو ہو سو ہو، لیکن اس حال کا وقت بہت تنگ ہو گیا ہے۔ میں کچھ کہنے کو کچھ جی چاہتا تھا، لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کی دونوں محفلیں بہت ہی یادگار ہیں۔ اقبالیات کے حوالے سے بڑا بھرپور سیشن رہا اور ایک اتنی
बड़ी नज़म इक़बालियात के अदब के सिलसिले में सुनी अरूज साहब से। यहाँ राजा ज़हूर अख्तर साहब बैठे हैं जो पाकिस्तान की मजलिस मरकज़ी इकबाल के नायब सदर हैं। राजा साहब, राजा लोग होते हैं आप, क्या ये मुमकिन नहीं कि अरूज ज़ैदी की ये जो मार का आरा नज़म है इकबाल पे हम कभी लाहौर और इस्लामाबाद में भी सुने? और आप ये यौम इकबाल के हवाले से मुझे चंद अपने अशार याद आ गए जो मुझे सुनाने का पहले ख्याल नहीं था, जो इकबाल के हवाले से हम शायद लोग कहते रहते हैं। इसका मैंने उन्वान है कि इकबाल जुर्म। ये इकबाल की तालीमात के साथ हम क्या सलूक करते हैं, उनके अशार के साथ क्या जो रवैया है इकबाल के साथ। तो खुदा करे कि ये जो आप अब अज़म लेके उठे हैं कि यहाँ यौम इकबाल मनाया जाता रहेगा, मैंने तो इसके बारे में ये कहा था कि कभी हम साल में एक मजलिसे इकबाल करते हैं, कभी हम साल में एक मजलिस